بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی نئی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا مجرب ترین عمل دے رہا ہوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس پرفتن دور کے اندر جس طریقے سے شیطانیت کو پھیلایا جا رہا ہے، چاہے یہ شیطانیت سحر جادو کی وجہ سے ہو، چاہے جنات کی وجہ سے ہو، یہ بہت عام ہو رہی ہے۔ اکثر طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے اوپر سحر جادو کرایا گیا ہوتا ہے، ان کے کاروبار کو بند کر دیا گیا ہے، ان کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے، یا پھر کچھ لڑکیوں کے رشتوں کو بند کرا دیا جاتا ہے کسی چھوٹی سی بات کے اوپر انا بنا کے لوگ ان کا رشتہ بند کرا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے اوپر اس طرح کے بھی سحر جادو کیے گئے ہیں، ان کے اوپر سے مختلف قسم کی بیماریاں حملہ آور ہو رہی ہیں، اور وہ لوگ بیماری کا شکار ہیں، ڈاکٹروں سے علاج کروا کر تھک چکے ہیں، کسی طریقے سے ان کو فائدہ نہیں ہو رہا، نہ ہی ان کو کسی چیز کی معلومات ہو رہی ہے کہ ہمارے اوپر کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کن لوگوں نے بندش کرا دی ہے، ہمارے کاروبار کو بند کر دیا ہے، ہمارے رشتے بنے بنائے بات بنتی رک جاتی ہے، آخر کار لڑکے والے واپس چلے جاتے ہیں اور واپسی کا آنے کا نام نہیں لیتے۔ اسی انتظار میں وہ لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے اوپر جنات حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کے اوپر مسلط ہو کر ان کے گھروں کے اندر مختلف طریقے سے مختلف انداز سے ان کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، اور ان کے اوپر مختلف قسم کی کبھی معدے کی بیماریاں، کبھی کس طرح کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، ان کو کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ بھی ایک عام مرض بن چکا ہے۔ ان کی کچھ وجوہات اس طرح بھی ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر دین کی کمی ہے، دین سے دور ہیں، ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی، ہم اس چیز سے دور رہتے ہیں، اور نماز پنجگانہ ادائیگی سے نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ہمارے گھروں کے اندر اچھی گفتگو نہیں ہو رہی، اور اس کے علاوہ ہمارے گھروں کے اندر صفائی کا کچھ انتظام اس طرح صحیح نہیں ہوتا، گندگی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بہت اقسام ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہی ہیں، جنات ہمیں پریشان اور تنگ کر رہے ہیں۔ اکثریت پہ جو کیس ہیں وہ جنات والے ہیں، سحر جادو وہ کبھی نظر آتا ہے، وہ بھی ہے بالکل، کیونکہ لوگ ایک دوسرے سے بغض و حسد و انا رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔
محبتیں کم ہو گئی ہیں، زیادہ تر لڑائی جھگڑا فساد عام ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ لڑائی جھگڑے کی بنیاد یہ شیطانی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ گھر میں اچھے بھلے گھروں کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتی، ان کو حتی الامکان ایک دوسرے سے علیحدہ کرا دیتی ہیں۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے یہ عمل میں آج آپ کے لیے بہت مجرب راز سینہ عمل پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ دوست اس عمل کو استعمال کر کے اس موذی مرض سے نجات پا سکیں اور ہمارے حق میں دعائے خیر سے یاد کر سکیں۔ اس لیے یہ عمل میں پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے جو بزرگان دین ہیں یا پھر ہمارے اکابر ہیں جن کی وجہ سے یہ عمل ہمارے تک پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی ایصال ثواب کی نیت سے آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، کیونکہ ان کی محنت کا سرمایہ آپ تک فی سبیل اللہ خدمت خلق کی خاطر پہنچایا جا رہا ہے۔ عزیز دوستو، آپ کو اپنے موبائل کی اسکرین کے اوپر ایک نقش، ایک تعویذ نظر آ رہا ہوگا۔ آپ نے اس نقش کو مشک و زعفران کے ساتھ لکھنا ہے۔ اگر مشک کا آپ کے پاس بندوبست نہیں ہو سکتا کیونکہ بہت بڑی مہنگی چیز ہے، زعفران و عرق گلاب کے ساتھ اس نقش کو لکھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اس آیت مبارکہ کو جو کہ نقش کے اندر لکھی ہوئی ہے، آپ نے روزانہ 7 دن تک 700 مرتبہ اس کا ورد کرتے رہنا ہے۔ ایک وقت مقررہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے تاکہ روحانی طور پر آپ مضبوط ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک نقش کو تحریر کرنا ہے۔ اس نقش کو تحریر آپ نے مشک و زعفران یا پھر زعفران و عرق گلاب کے ساتھ لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ اسی آیت مبارکہ کو اسی نقش کے اوپر دم کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس آیت مبارکہ کو پانی کے اوپر بھی دم کر دینا ہے۔ اس پانی کو آپ نے روزانہ پیتے رہنا ہے اور چہرے پر بھی چھڑکنا ہے، چہرے اوپر بھی لگانا ہے، اپنے جسم کے اوپر اس کو لگا دینا ہے اس پانی کو، اور ایک نقش آپ نے اپنے گلے میں ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 دن تک ایک نقش روزانہ پیتے رہنا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو اس نقش کے اوپر بھی 101 مرتبہ دم کرتے رہنا ہے، پھر پینا ہے آپ نے، تاکہ یہ نقش با اثر بن جائے، اس کی پاور بڑھ جائے۔ یہ آیت مبارکہ ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کسی غلطی کا امکان باقی نہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نقش کے ساتھ جو جس طرح سے یہ لکھا گیا ہے، ترتیب دی گئی، اس ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے۔ پھر آیت مبارکہ جو پڑھنے کا طریقہ ہے، یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ و بقائہ یا حی۔ اس لیے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے یہ آیت مبارکہ، کہیں نقطے زیر زبر کی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو آپ نے خود درست کر لینا ہے۔ دوستو، اسی ویڈیو کے ساتھ حافظ محمد صادق روحانی کو دیدہ اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔